رابطے میں آنے والا وہی حیدر کرار کا لال تھا، غوث اعظم کا بیٹا تھا۔ رسم شبیری ادا کرنے کے لیے نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ وہ کون تھا؟ وہ مہر علی تھا، کیونکہ مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی۔ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین کی۔ چیلنج کیا اس نے قادیان میں بیٹھ کر، خود ہی تاریخ مقرر کی 25 اگست، کہنے لگا آؤ میرے مقابلے میں آؤ۔ کون آئے گا؟ خود ہی سازش مقرر کر لیے، خود ہی تاریخ مقرر کر لی، کہاں جگہ کا تعین تم کر لو۔ حضرت اس کو لوگوں نے بتایا تھا، وہ سمجھتا تھا شاید پیر ان پڑھ ہوتے ہیں، اس کا تصور یہ تھا کہ پیروں کو کے پاس وقت نہیں ان کاموں کے لیے، انہیں نذرانوں سے فرصت نہیں۔ لیکن حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میری رگوں میں حسین کا خون ہے، میں حیدر کا لخت جگر ہوں، کٹ سکتا ہوں۔ جب تحفظ ختم نبوت کی بات آئے گی تو سب سے پہلے میدان میں کودوں گا۔ آپ راولپنڈی کی سرزمین سے چلے، لاہور کی شاہی مسجد گواہ ہے، وہاں پہنچے، لیکن مرزے نے نہ آنا تھا نہ آیا، باطل کا منہ کالا ہو گیا، پیغام دے دے۔ کبھی کہا تحریری مناظرہ کر لو، منشی بڑا ماہر تھا، منشی گیری کرتا تھا، ہاں، اور وہ دعوے دار تھا کہ میں بڑا اچھا لکھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا قلم کے ساتھ تقریری مناظرہ نہیں کروں گا، تحریری ہوگا۔ فرمایا کہ کملی والے کے غلام تحریر کے ساتھ بات کیا کرنی ہے، کملی والے کے غلام تو قلم کو حکم دیں گے خود بخود لکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ لکھ کر وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قلم سامنے ہوگی تو بھی حکم دے کے دیکھ لینا۔ پھر اگر میرے کہنے سے قلم نے نہ لکھا تو مہر علی نہ کہنا، اس نبی کا امتی نہ کہنا۔ اب حضرات ہوا کیا؟ اس سے بھی اس نے بات ڈالی، کہنے لگا یہ نہیں، ایک معذور شخص لاتے ہیں، کوئی لولا لنگڑا لاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جس کی دعا سے تندرست ہو گیا وہ سچا۔ پر میں لولا لنگڑے کی بات کرتے ہو، میدان میں آ جاؤ، مہر علی تو مردے بھی زندہ کر کے دکھا دے۔ اگر مردے زندہ نہ کیے مہر علی نہ کہنا، یہاں سے بھی بھاگ گیا، حیران چھوڑ گیا۔ آپ نے حضرت پیر مہر علی گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان فرمایا، پیشین گوئی فرمائی، فرمایا کہ یہ باطل ہے، جھوٹا ہے، مسیح موعود ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ جو سچا مسیح آئے گا وہ تو کملی والے آقا کی بارگاہ میں جائے گا، سلام عقیدت پیش کرے گا اور روزہ اقدس بھی میرے نبی کے قدموں میں بنے گا۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیشین گوئی کی، پر میں آج میں مہر علی کہہ رہا ہوں، نبی کا غلام کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا نہ کعبے میں جا سکتا ہے نہ مدینے میں جا سکتا ہے، جتنا زور چاہے لگا لے جا ہی نہیں سکتا۔ سچ ہو گئی بندے کلندر کی بات، نہ گیا نہ جا سکا۔ حضرات تفصیل کا وقت نہیں، لیکن یہ چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا سید ہمارا ہے۔ میں صرف چند منٹوں کے اندر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اسلاف نے ختم نبوت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء کا کردار کیا ہے۔ یاد رکھو، اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول نہ جایا کرو، انہیں ذہن نشین رکھا کرو اور سمجھو کہ ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا ہے۔ جو قومیں اپنی ماضی کو بھول جاتی ہیں، اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول جاتی ہیں، وہ دنیا کے اندر کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، نکارہ بج رہا ہے۔ آج جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے وہی تحفظ ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت جنہوں نے کام کیا تھا، ہمارے اکابرین نے، حضرت پیر مہر علی گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور سے آنے لگے، کہا جب آپ نے یہ اعلان کیا، یہ دعوے کیے، پھر شاہی مسجد کے اندر جلسہ عام ہوا، کسی نے سوال کیا حضور آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے، بات کیا تھی؟ فرمایا بات کیا ہونی تھی، جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے تھا، مرشد کامل
بھی اعلان کرے گا پورا ہو جائے. جب آپ تو بھی نبی کی آل میں سے، میں بھی نبی کی آل میں سے، پھر پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قادیانی کے تن اس طرح کالا کیا. 1908 کے اندر لاہور کی سرزمین پر حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلسہ کیا اور اعلان کیا، اے لاہور والو، یہ لاہور ہے مگر خدا کا پروگرام کچھ اور ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا تاریخ نوٹ کر لو، رات کو جلسہ ہو رہا ہے 10 بجے، کل دن کے 10 بجے سے پہلے غلام احمد مرزئی کا جنازہ نہ اٹھا تو پیر جماعت علی شاہ نہ کہنا. عبرتناک موت ہوگی. میں اس تفصیل کے اندر نہیں جاتا کہ حالت کیا تھی، موت کس طرح واقع ہوئی، لیکن پیر سید جماعت علی شاہ کی زبان سے جو نکلا خدا نے کر دکھایا، وہ ہو گیا. وہ قادیانی فانی ہو گیا، مر گیا، لیکن یہ قافلہ رکا نہیں، یہ قافلہ تھما نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر دور کے اندر اہل سنت والجماعت کے علماء، ہمارے مشائخ نے بے مثال کردار پیش کیا. 1953 کی بات کرتے ہو، مرد حق، مرد غازی حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے اندر قادیانی کا کما کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی، یہاں تک کہ پھانسی کی آرڈر آ گئی اور انگریز اس دور کے اندر اعلان ہو گیا پھانسی کا پرچہ حال حکومت کی طرف سے. اور اس وقت کہا گیا کہ اے عبدالستار نیازی، پھانسی کے پھندے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تیرے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکائیں گے اور وہ لٹکتا رہے گا. میں قربان جاؤں اس مرد مجاہد پر، مرد غازی پر. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تم ایک جان کی بات کرتے ہو، ایسی لاکھوں جانے کملی والے کے قدموں کی خاک پر قربان کر سکتا. کملی والے آقا کے غلاموں کو پھانسی سے ڈراتے ہو، پر میں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا. بس ایک جان کیا، سو جہاں فدا، سو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرات پھر یہ قافلہ چلتا رہا اور رکا نہیں، تھما نہیں. 1957 کے اندر حضرت خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ تاجدار عالم بہار شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو مجاہد اول تحریک ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کی آدھی زندگی ریل میں اور آدھی جیل میں گزر گئی. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سخت سے سخت سزائیں، جیلیں برداشت کی. اور اس دور کے اندر 1935 میں مرزا شبیر الدین جو مرزا غلام احمد کا بیٹا تھا، اس نے ایک مرتبہ پھر للکارا اور مقابلے کا مباہلے کا چیلنج کر دیا. کہا کسی میں ہمت ہے تو آئے. مجلس احرار کے اندر احراری مولویوں کو اس نے چیلنج کیا. وہ ڈر گئے، کانپ رہے تھے، کہنے لگے قادیان کے حالات مناسب نہیں، ہم نہیں جائیں گے. لیکن دیکھا کہ پھر ایک مرتبہ وہ شہزادہ، وہ نبی کی آگ سے تعلق رکھنے والا، وہ مجدد الفسانی کا غلام، وہ اٹھا اور کہا ہے حراری مولویوں تم چوڑیاں پہن دو، اگر نہیں جا سکتے نہ جاؤ، میں اکیلا ہی علی کا لال قادیان کی طرف جاؤں.